کلاس کا آغاز حمد الصلاۃ سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے مخارج اور دیگر قواعد سیکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ عز و جل۔ حروف کو منزل من اللہ، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز عز و و جل۔ جل۔ نیٹ پر درجہ اوقات پڑھنے کے بعد بھی تیاری کے لیے مزید وقت دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ سبق کی طرف چلتے ہیں، سبق سنانا شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوه الفقراء فهو
خير لكم وأن يكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وج- وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف علي خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون يمحق الله الربا ويربي بالصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب ٹھیک ہے اچھا، کل جیسے کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں لیسن نمبر 6 آپ سے سنوں گا. یہاں سے آپ نے پہلے مجھے ساؤنڈ سنانا ہے، اس کے بعد کچھ ورڈ کی ہم اسپیلنگ کہیں گے. صرف ساؤنڈ جی جی.
نون ساؤنڈ، زبر یہ تو اسپیلنگ ہو گیا نا. نظر ربوع تبدو ہوں، wait نہیں یہ با نہیں ہے، جیم ہے. wait تجدو عاطفة قمري كورا مراد زلال رسول سدوس اس کی اسپیلنگ کیجئے. سا زبر سا میم زبر ما نون دو زر نین جی پیچھے سے کیوں نہیں ملا ہے؟ آپ نے اکٹھا تینوں ورڈ کو اسپیل کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا. سا زبر سا، میم زبر ما. اب دونوں کو ملائیں گے پہلے. ساما، نون دو زیر نین، سامانین، اس طرح سے. اس کی ٹھیک ہے. اسپیلنگ کیجئے. کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن غین زبر غا داد زبر دا غدا با دو پیش بن غدا بن. یہاں پہ قاعدہ بتائیے گا، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ کون سا قاعدہ ہے الف مندہ بیٹا؟ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ قاعدہ. جی کون سا قاعدہ ہے؟ قاعدہ ہے جی بتائیں کون سا ہے؟ قاعدہ زبائی کی حقیقت ہے نا بیٹا، زبر ہے بس، سمپل سا قاعدہ ہے، کوئی قاعدہ تھوڑی نا اس میں، زبائی کی حقیقت لگی ہوئی ہے. یہ دو زبر جی دو زبر کی تنوین. دو زبر کا تنوین. جی پیش پیش حرکات جی دو زبر تنوین. اس کو کیسے پڑھیں گے، موٹا یا باریک؟ موٹا. بس یہ قاعدے تھے اس میں جو آپ نے لیسن 1 سے لے کے لیسن 5 تک کے سیکھا ہے آپ نے. بات سمجھ آئی؟ جی جی اس کے اندر حرکات، تنوین، حروف مستعلیہ، سٹی والے ورڈز یہ سب موجود ہیں. مگر لیسن 7 سے اب قاعدہ چینج ہوگا، تو اس لیے جو آپ کو لیسن 6 تک کے پڑھایا، بتایا، سمجھایا ہے، اس کو آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی، ریموو نہیں کیجیے گا اپنے مائنڈ سے، ورنہ پھر دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی. جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کو آپ نے قرآن مجید کے اندر اپلائی کرنا ہے، جیسے کہ مستعلیہ ورڈز، سٹی والے ورڈز، یا پھر لپس سے ادا ہونے والے ورڈز، ان سب کو قرآن مجید کے اندر بھی آپ نے ویسی ادا کرنا ہے. حرکات زبر کی تو اس کو بھی ویسی ادا کرنا ہے، تنوین ہے تو تنوین کو بھی ویسی ادا کرنا ہے جیسے آپ نے ابھی سیکھا اور سنایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں لیسن 7 کی طرف، جس کا نام ہے حرف مدہ. کیا نام ہے؟ حرف مدہ. دیکھیں یہ جو چھوٹی سی علامت ہے یہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ساکن. جی ساکن اس وقت کہا جائے گا جب یہ کسی کے
کسی ورڈ کے اوپر آئے گا تب. ابھی تو کسی ورڈ کے اوپر نہیں ہے نا, نہیں, تو جب تک یہ کسی ورڈ پہ نہیں آ جاتا تب تک یہ جزم کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ جزم. جزم. اور اگر یہ جزم کسی ورڈ پر آ جائے, مثال لے لیں کہ یہ میں نے یہاں پہ ہا لکھا, ٹھیک ہے, ہا کے اوپر یہ آ گیا جزم, تو اب یہ ہا کیا ہوا؟ ہا کیا ہو گیا؟ ساکن. جی, یہ ہا ساکن ہو گیا, نہ کہ جزم ساکن ہے. صحیح ہے, جزم ایک ورڈ ہے, جزم ایک سائن ہے جو کہ اس بات کی علامت کرتا ہے کہ میں کسی کے اوپر آ جاؤں, کسی ورڈ کے اوپر آ جاؤں تو پھر وہ ورڈ جو ہے نا ساکن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, یہ آپ نے لکھا یہاں پہ, کیا لکھا ہوا ہے؟ اگین سیم ورڈ, کیا لکھا ہوا ہے؟ اگین سیم ورڈ, کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, اب اس پہ میں لگاتا ہوں زبر, اس پہ میں لگاتا ہوں دو زبر, اس پہ میں لگاتا ہوں جزم. بات کو سمجھیے گا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ کیا ہوا؟ حرکات. یہ کیا ہوا؟ تنوین. یہ کیا ہوا؟ ساکن. ساکن. اچھا, ایک اور لکھ دیتا ہوں میں اس میں. اب یہ کیا ہوا؟ تا. صرف تا, یعنی ورڈ. بات سمجھیے گا, ٹھیک ہے. میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, جب یہ ورڈ صرف علیحدہ آئے, وداؤٹ اینی سائن, بغیر کسی سائن کے آئے, تو ہم اس کو کیا پڑھ گئے؟ صرف تا, یعنی ورڈ پڑھ گئے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک زبر لگا ہوا ہے, کتنا زبر؟ ایک. تو ہم کیا پڑھ گئے اسے؟ تا. نہیں, کھینچنے کا تو تا. نہیں, تو بنا کیا؟ تا سے یہ کیا بن گیا؟ حرکت بن گیا نا, زبر آ گیا اس پہ بیٹا. جی. ابھی تک یہ صرف تا ہے. یہ اوپر والا اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں, اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک ورڈ ہے تا. اب ورڈ کے اوپر اگر سائن آتا ہے تو ورڈ چینج ہوتا ہے. ورڈ کیا ہوتا ہے؟ چینج. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں, زبر آ گیا تو ورڈ کیا ہو گیا؟ حرکات ہو گیا. جی. اب اسی طرح دو زبر آ گیا تو اب یہ حرکت نہیں رہا, اب یہ بن گیا تنوین. وہی ورڈ ہے, ورڈ سیم ہے, سائن آنے سے ورڈ چینج ہو گیا, تنوین ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ آپ اس کو تن پڑھیں گے, نہ کہ تا پڑھیں گے. ایسی ہے کیا؟ آپ اس کو دو زبر آ گیا نا, آپ اس کو تن پڑھیں گے نا, تا دو زبر تن, نہ کہ تا. کیا اس کو تا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا. کیسے پتا آپ کو یہ غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ دو زبر موجود ہے, ایسے پتا ہمیں. ورنہ تو آپ یہ بھی تو بول سکتے تھے صرف تا, مگر آپ کو پہچان کیسے ہوئی؟ اس کے سائن سے. جی, اس کے سائن سے آپ کو پہچان ہوئی. اچھا, اسی طرح یہ کیا ہے؟ جزم. کیا ہے؟ جزم. مگر یہ جزم جب کسی ورڈ پہ آ جاتا ہے, یہ ابھی ورڈ ہے, ٹھیک ہے, اب اس ورڈ کے اوپر یہ جزم آ گیا تو اب یہ ورڈ نہ رہا بلکہ یہ کلمہ بن گیا. کیا کلمہ بنا؟ تا ساکن. کیا کلمہ بنا؟ تا ساکن. جی, کیا کلمہ بنا؟ تا ساکن. جی, اب بات سمجھ آئی؟ جی. جزم کسی ورڈ پہ آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن. ساکن. ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں, یہ ساکن ورڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساکن ورڈ ہے نا. جی. ساکن ورڈ کو اپنے سے پہلے والے ورڈ سے ملا کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ملا کے. جی, اپنے سے پہلے والے متحرک یعنی حرکت والا جو ورڈ ہوگا
ساکن سے پہلے اس سے ملائیں گے لازمی، ورنہ پہ ساکن ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یہ یا ساکن ہے، مگر یا ساکن کو پڑھنے کے لیے پیچھے حرکت والے ورڈ سے ملانا ہوگا، جیسے کہ با کے نیچے زیر ہے تو با کیا ہوا؟ حرکت۔ اب حرکت سے ہم ساکن کو ملائیں گے تو پھر جا کے ایک کلمہ بنے گا جس کو ہم کہیں گے بی۔ اب اس کو کھینچے کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک کھینچ کر کتنا؟ ایک الف کتنا؟ ایک الف۔ جی اب یہاں پہ ایک سوال اور رہتا ہے، یہ حروف مدہ ہیں کتنے؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون سے ہیں؟ الف، واو اینڈ یا۔ الف مدہ کب ہوگا؟ تو دیکھیں یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہوگا کہیں پہ بھی تو الف مدہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں واو ساکن ہے، اب واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے نہ کہ زبر۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اور اگر زبر ہے تو واو لین ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ واو لین۔ پیش ہوگا تو واو مدہ۔ واو مدہ۔ جی اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور زبر ہے تو یا لین۔ ٹھیک ہے، کل آپ نے یہ قواعد کے ساتھ مجھے سنانا ہے۔ ابھی آپ مجھے سورہ فاتحہ سنائیے۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین۔ جی یہ ہو گیا آپ کا لیسن 7۔ ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ابھی اسکرین شاٹ بھی کر کے دیا، یہ آپ کا سبق ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، کل یاد کر کے آپ نے مجھے اس کو سنانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی منڈے والے دن۔ جی منڈے والے دن، سوری۔ اچھا سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہو گیا۔ اب میں سورہ اخلاص کی آپ کو اسکرین شاٹ کر کے دے رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے زبانی یاد کر کے مجھے سنانا ہے، پھر انشاءاللہ ہم نماز کی طرف بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو یہ بھی سینڈ کر دیا ہے، سمجھ لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو گھر کے لیسن دے دیے، آپ نے یاد کرنے اچھے انداز سے۔ ہماری کلاس کا وقت یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔